بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيورز هذا ويورز هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا وفي رواية ولا تنافسوا. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال. کسی آدمی کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دنوں سے زیادہ ناراض رہے. یلتقیانی فیورز هذا ویورز هذا کہ جب وہ دونوں آپس میں آمنے سامنے آئیں تو ایک اپنا چہرہ ادھر پھیر لے دوسرا اپنا چہرہ ادھر پھیر لے. وخیرهما الذی یبدأ بالسلام اور ان دونوں میں زیادہ بہتر اللہ کے نزدیک وہ انسان ہے کہ جو سلام کرنے میں پہل کر لے. دل کی جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں میں ایک بیماری جو ہے وہ بغض اور عناد کی بیماری ہے، اور یہ بھی انتہائی خطرناک بیماری ہے کہ جو انسان اس بیماری کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ دنیا کے اعتبار سے بھی اپنا نقصان کرتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان کرتا ہے. دنیا کے اعتبار سے اس کے نتیجے میں عداوت اور دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر معاملہ بہت دور تک جو ہے چلا جاتا ہے. اور آخرت کے اعتبار سے اس طرح سے نقصان ہوتا ہے کہ جس انسان کے ساتھ اس کے دل میں بغض ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے خلاف غیبتیں کرتا ہے، اس کے خلاف منصوبے بناتا ہے اور اس کے خلاف جو ہے طرح طرح کی عیوب تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس طرح کئی بیماریوں کا وہ مرتکب ہو جاتا ہے اور اس طرح اس میں آخرت کا بھی نقصان ہے. اور پھر سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ فرمایا کہ ایسے انسان کی جو نیک اعمال ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے، اس کی دعائیں مقبول نہیں ہوتی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کی تمام طبقات کو کھول دیا جاتا ہے اور بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. لیکن جو بندہ ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو فرمایا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اور اس طرح وہ انسان کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو ان کی حال کے اوپر، جب تک کہ یہ اپنی اصلاح نہ کر لیں
آپس میں صلح نہ کر لیں، اس وقت تک جو ہے ان کی اعمال کو یوں ہی رہنے دو۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کو جو شب برات ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی تمام گناہ گاروں کی سوائے مشرک کے مغفرت فرماتے ہیں، اور ایک ان میں سے وہ بھی ہے جس کی مغفرت نہیں فرماتے، فرمایا کہ وہ انسان ہے کہ جو کینہ رکھنے والا۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کینہ نہ رکھو، کینے کے نتیجے میں، بغض کے نتیجے میں عداوت پیدا ہوگی، اور پھر اس کے نتیجے میں انسان جو ہے بول چال جو ہے وہ ترک کر دے گا، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ملانا چھوڑ دے گا، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا چھوڑ دے گا۔ تو فرمایا کہ لا یحل للرجل ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، اگر کسی کے درمیان میں اس طرح سے ناراضگی ہو جائے، جب انسان اکٹھے رہتے ہیں تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، کوئی کسی کے عیب نکالتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ اور کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس کی وجہ سے تلخ کلامی ہو جاتی ہے، آپس میں تو ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ یہ فطرتی چیز ہے، جب انسان اکٹھے رہیں گے تو یہ باتیں ہوں گی۔ تو اس لیے اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر 3 دن تک اس کی گنجائش، اور 3 دن تک اللہ نے اس کو معاف کیا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر انسان کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ نارمل پوزیشن کے اوپر واپس جو ہے آ جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ 3 دن تک تو اجازت ہے، لیکن 3 دن کے بعد کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ پھر مزید جو ہے 3 دنوں سے زیادہ وہ بول چال کو بند رکھے، اور آپس میں جو ہے جب ملاقات ہو تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے سلام تک نہ ڈالیں۔ تو فرمایا یہ کسی مسلمان کی شان نہیں۔ اور اس میں بھی فرمایا کہ بعض معاملات ایسے ہیں کہ جس میں 3 دن سے زیادہ کی بھی اجازت ہے، جبکہ وہ دینی ناراضگی ہو۔ ایک ہے دنیاوی ناراضگی، دنیاوی کاموں کے اندر، دنیاوی معاملات میں، ایک ہے دینی معاملات میں۔ فرمایا کہ اگر دینی معاملات میں کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، کوئی آدمی بدعات کا مرتکب ہے، کوئی آدمی جو ہے اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، تو ایسے آدمی سے اگر کوئی آدمی کنارہ کشی کرتا ہے تو ایسا کرنا فرمایا کہ زیادہ مدت کے لیے بھی جائز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ 3 صحابہ اکرام رضوان اجمعین جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوشل بائیکاٹ کروایا تمام صحابہ اکرام سے، کہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے نفاق پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی ان کے ساتھ بول چال نہ کرے، کوئی ان کے سلام کا جواب نہ دے، حتیٰ کہ جو ان کی ازواج تھی، ان کی جو بیویاں تھیں، ان کے جو گھر والے تھے، ان کو بھی منع کر دیا کہ اگر یہ گھر میں آئیں سلام کریں تو سلام کا جواب نہ دو۔ تو اس لیے 50 دن تک جو ہے ان سے یہ بائیکاٹ جاری رہا، کوئی آدمی نہ ان کا سلام لیتا تھا، نہ ان سے کوئی بات چیت کرتا تھا، نہ کوئی ان سے کوئی تعلق رکھتا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور قرآن کریم کی آیت کریم نازل فرمائی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، کہ وہ جو 3 آدمی صحابہ پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک سے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، اس بائیکاٹ کی وجہ سے ان کے اوپر زمین جو ہے وہ تنگ ہو گئی۔ لمبا واقعہ ہے، اس وقت جو ہے ذکر کرنے کا نہیں۔ تو بالآخر جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس توبہ کو قبول کیا، اور 50 دن کے بعد جو ہے وہ بائیکاٹ ختم ہوئی۔ اسی طرح ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت جو ہے وہ چھوڑی دینی معاملے کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی دینی معاملے میں بات ہو گئی تو ان سے جو ہے انہوں نے بات چیت بند کی۔ لیکن فرمایا کہ اس میں بھی انسان کا دل جو ہے اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، دل صاف ہو، ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی نفسانی خواہش شامل ہو جائے۔ صرف اللہ کے دین کو سامنے رکھ کر کے الحب للہ والبغض للہ کے نتیجے میں اگر کوئی آدمی جو ہے زیادہ دیر تک کسی سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، یا اس سے اس کو دینی یا دنیاوی اعتبار سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں زیادہ دیر تک جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن عام صورت میں
فرمایا کہ کسی مسلمان کو 3 دن سے زیادہ جو ہے بات چیت ترک کرنا یہ حلال نہیں۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اے لوگو بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی تمام جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کہ جب انسان کسی کے ساتھ دل میں بدگمانی پیدا کر لیتا ہے تو وہ خواہ مخواہ اس کے متعلق باتیں بناتا رہتا ہے اور گویا کہ وہ اس کے متعلق جھوٹ بولتا ہے، جبکہ اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی، صرف اس کا اپنا نفسانی جو ہے وہ خیالات ہوتے ہیں، شیطان اس کے نفس میں خیال ڈالتا ہے اس کے متعلق اور وہ اس کے متعلق بدگمانیاں پیدا کرتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بہت ساری بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بہت ساری بدگمانیاں جو ہیں یہ گناہ ہیں۔ اور فرمایا ولا تحسسوا ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو اور کسی کی جاسوسی نہ کرو، یعنی کسی کی خفیہ باتیں جو ہیں وہ معلوم نہ کرو اور ان کی ٹوہ کے اندر نہ لگو کہ فلاں آدمی جو ہے کیا باتیں کر رہا ہے، ان کے عیوب کو تلاش نہ کرو، ان کی کمزوریوں کو نہ ڈھونڈو۔ ولا تناجشوا، اور فرمایا کہ تجارت کے اندر کسی کو نقصان نہ دو۔ بعض لوگ جو ہیں اس طرح تجارت کے اندر نقصان دیتے ہیں کہ اشیاء کی جو ہے بہت زیادہ صفات بیان کرتے ہیں، کوالٹی اس کی ایسی ہے اور ایسی ہے تاکہ لوگ خرید لیں، اور بعض جو ہے اس کی قیمت بڑھانے کے لیے خریدنا نہیں چاہتے لیکن گاہک بن کر کے، خریدار بن کر کے آ جاتے ہیں سامنے اور اس کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ کوئی دوسرا آدمی خریدنے والا ہو تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میں اتنی چیز اتنے میں خریدنے کے لیے تیار ہوں تاکہ دوسرا آدمی جو ہے اس کو خرید لے۔ اور بعض لوگ جو ہیں کسی چیز کے اندر نقصان نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اگر ان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے خریدنی ہے کوئی دوسرا نہ خرید لے تو اس میں عیب اور نقصان نکالے گا تاکہ کوئی دوسرا نہ خریدے اور میں خرید لوں۔ تو فرمایا ولا تناجشوا، ایسا نہ کرو۔ ولا تحاسدوا، اور آپس میں حسد نہ کرو۔ ولا تباغضوا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض مت رکھو۔ ولا تدابروا، اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو تم سب کے سب اللہ کے بندے ہو اور اللہ کے بندے بن کر کے رہو، سارے سب کے سب آپس میں بھائی بن کر کے رہو۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعرات کو اور ہر سوموار کو بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شُحْنَاء، ہر بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے اس آدمی کے کہ جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان میں بغض ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اترکوا هذین حتی یفیا، ان دونوں کو اسی حال میں چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ واپس آ جائیں۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں لا یکون لمسلم ان یہجر مسلما فوق ثلاثۃ، کسی مسلمان کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے وہ ناراض رہے۔ فإذا لقیہ سلم علیہ، جب آپس میں ملاقات ہو تو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کریں۔ اگر جو آدمی سلام کرنے میں پہل کرے اور 3 دفعہ سلام کرے، کل ذالک لا یرد علیہ فقد باء باسمی، اور دوسرا آدمی اگر اس کے سلام کا جواب نہ دے، 3 دفعہ اس نے سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب نہ دیا، تو فرمایا کہ اس کا گناہ جو ہے وہ اس جواب نہ دینے والے پر ہوگا اور یہ جو ہے بری الذمہ ہو جائے گا۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث فمن ہجر فوق ثلاث فمات دخل النار، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ وہ ناراض رہے، جو اسی طرح ناراض رہا تو وہ مر گیا تو اس حال میں فرمایا وہ دوزخ کے اندر داخل ہوگا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ من حجر اخاہ سنتاً فہو کصفق دمہ، جو 1 سال تک اپنے بھائی سے ناراض رہا یہ ایسا ہے کہ گویا اس نے اپنے بھائی کا خون کر دیا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام احادیث میں سخت وعید بیان فرمائی ہے، اس لیے اگر کوئی ناراضگی ہو جائے کسی کے ساتھ تو 3 دن کے بعد جو ہے پہل کر لینی چاہیے۔ جو آدمی پہل کرے گا اس کا درجہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا اور بہت اونچا ہے، اور اس لیے ایک دوسرے کو جو ہے معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب